منسٹر بنے تو اس کے بعد ایک کمی آئی پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. اب افغانستان میں اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ اس وقت پاکستان کے خلاف تھی. اوپنلی وہ بولتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں اور انڈیا کے ساتھ ان کا لیزان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب گئے وہاں پر اور بات چیت کی، کیونکہ اس خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بارڈر پہ جو آپ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کیا ایک آپس میں ایک لیزان ضروری ہے. وہاں پہ گئے خود، اس وقت ان کو دعوت دی، باوجود کہ وہ ہمارے پاکستان کے مخالف چل رہے تھے اس وقت، دعوت دی، وہ یہاں پہ آئے. پھر اس کے بعد جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کو، ایک نئی گورنمنٹ بنی، اس وقت شاہ محمود قریشی کو بھیجا وہاں پر اور وہ لوگ بھی پھر پاکستان یہاں پر آئے. اب اس سارے کے اندر کوئی تقریباً 3 سال سے جنرل فیض آفیشلی جو ہے وہ انگیج تھے اس سارے نظام کے اندر، اور وہ انگیج تھے اور وہ جو بھی باتیں تھیں، جو بھی بات چیت تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ جو میٹنگیں ہوئیں جو وہ ساری کی ساری وہ کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے باجوہ صاحب نے ان کو ہٹا دیا. اور باجوہ صاحب عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا، نہ ہی ان کا کوئی پروگرام تھا کسی کو بنانے کا کہ وہ کس کو بنائیں گے، جبکہ وہ باجوہ صاحب ضرور کہتے تھے کہ بہترین چیف آف آرمی اسٹاف یہ ہو سکتا ہے جنرل فیض امیر. اس کو ہٹا دیا اس موقع پر کہ جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا، اور جب یہ ساری چیز ہونے لگی جس پہ عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو ہٹانے کا. لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے، تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے کا پورا سسٹم وہ ایک اتنے بڑے جو ہمارا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ڈیٹا موجود ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. پہلے کیا حالات تھے، پھر بھی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ 8-9 مہینے تک دہشت گردی کنٹرول رہی اس ملک کے اندر. لیکن چونکہ سارا ہی فوکس، سارا ہی کام وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی شروع ہو گیا، تو اس پہ یہ رزلٹ نکلا کہ دہشت گردی دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی. ان کے ٹائم سے پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. ہماری پالیسی کلیئر ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا، ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی، جب تک ISPR کی پراپر سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آتی تو اس وقت تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے. جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے. دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. دوسری بات، صوبوں کو اعتماد ملنا وہاں پہ ضروری ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماد ملنا ضروری ہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملنا ضروری ہے. ہم لوگوں نے معاشی طور پر، جانی و مالی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو دینا چاہیے تھا. کوئی پتہ نہیں جو امریکہ سے پیسہ ملا وہ کہاں گیا. آج تک وہ لوگ دوبارہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس طرح کے لیے سے الاؤ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے کرنی ہوگی، جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے. لیکن فی الحال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات، بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا، افغانستان نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پرواہ نہیں تھی اس بات کی، یہ سیریس نہیں تھے اس بات کے اوپر. ان کو ہمارے لوگوں کی، پاکستان کے امن کی، پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کی، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، پولیس کی، فوج کی پرواہ نہیں ہے. سویلین کی تو ہے ہی نہیں ان کو کہ یہ اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی پلان بنا کے کوئی عمل درآمد کریں. اس کے اوپر کوئی وزٹ ہی ان کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے. اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کی طرف آپ چاہتے ہیں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی، تو ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم اس میں آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں. پالیسی تو کہ نیشنل سیکورٹی کی پالیسی یہاں سے آنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. اور جو پہلے کچھ ہوا، کیا کسی اور نے، ڈالا کسی اور پہ، اور جس طریقے سے
ایک پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی چینجز کر کے اپنے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے تھے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کا ہوا۔ باجوہ صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ تو چلے گئے ہیں، پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے بھگتنا ہے یہاں پہ، اس عوام نے بھگتنا ہے یہاں پہ۔ شہادتیں کس نے دینی ہے؟ قربانیاں کس نے دینی ہے؟ معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے اتنے چیلنجز ہیں، اس سے کس نے لڑنا ہے، کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں امن بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں پورا پلان آئے گا تو بیٹھ کے طریقے سے اس پالیسی سے جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے ریزلٹ آئے اس کے تحت ہی چلا جائے گا۔ جی مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشلی ہوگی، اور چھپ کے تو ہونی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی آفیشلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہاں خان صاحب نے ان کو کہا ہے، زئی صاحب کو، کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتا ہوگا۔ میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنا کیا۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں، اور اگر میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میری سزا دی تعین کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں، مدعی بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، حاضر ہیں ہر وقت۔ باقی حکومت ان کیمرہ اجلاس کرنے جا رہی ہے اس آپریشن کے اوپر، ایک تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی، آپ کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی ملاقاتیں ہوگی، کیا آپ نے یہ 2 مطالبات ان کے سامنے رکھے؟ میری آرمی چیف سے یا ڈی ایس آئی سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے تو یہیں پہ اس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ملنا چاہتا بھی ہوں، اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں۔ جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا۔ جب آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو وہ پورا اسکیچ سامنے آئے گا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی، بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر بات پہ جو لے آتے ہیں، میں کوئی 18-20 دنوں بعد آپ کی سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے، آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے۔ وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے، کبھی کیا کہتا ہے، وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے۔ الحمدللہ میں ADC سے بعیدت بری ہو گیا ہوں اس کیس میں، اب حتی کی کے لیے تیار رہے کہ بار بار اوپر اس طرح باتیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل باتیں کرنا۔ ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا ابھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا، انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کا، پھر بھی میں اس کو چلو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگاتا رہے، میں برداشت کر رہا ہوں، اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ اسی بات کی جائے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا، میرے لوگوں کو اٹھایا گیا، میرے لوگوں کو توڑا گیا، اور اس میں دیکھیں یہ قوم بیوقوف نہیں ہے۔ ایک ہی گاڑی میں 2 خواتین ہیں، ایک نعرے مار رہی ہے، ایک گاڑی چلا رہی ہے، وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، سزا کاٹ رہی ہے، نعرے مارنے والی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، آؤ جی کلیئر ہو گئی۔ مراد راز کے بارے میں کہتے ہیں جی 1700 کالیں ہماری ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا، میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا کہ 1700 کالیں ڈیفرنٹ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا، پریس کانفرنس کی، وہ فارغ ہو گیا۔ جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں۔
तो बात ये है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इन चीज़ों के बाद ये उम्मीद करना कि मैंडेट चोरों को हम बैठे कबूल करेंगे या उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे इस रवैये के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। बैठें, पहले इस पे बात करें, फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, फॉर्म 45 खोलें, आए और उसके बाद बात करें। मुज़ाकरात के लिए शर्त रखी गई है, वो शर्त क्या है जरा ये भी बताएं। किसके लिए? मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हमारी तो वाज़ेह बात है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा बैठने को तैयार हैं। हमारी पहली शर्त यह है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। आप देखेंगे टाइम आएगा इस तरह के, फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। आप थोड़ा सब्र करें। आप सारे ही पागल हैं क्या? फिर हर एक के बारे में कहोगे पागल है? और ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग बहुत जगहों पे कह चुके हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी हमारे पास भी बहुत ऐसे सबूत हैं फिर जो हम देंगे कि हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं इस बारे में कि क्यों इन्होंने किया, किससे कहने पे किया, किसने करवाया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये बहुत सा एक लंबी एक डिबेट है इन मुलाकात में, जो स्टेप बाय स्टेप उसमें बात होगी। और अगर वाकई मेरिट पे आते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, पहली बात जो आपने की है वो ये है, बिजली का जो मसला है वो देखें, हम एक बिजली बनाने वाला सूबा है। आइन में हमारे कुछ हकूक हैं कि हमें पहले बिजली दी जाए। एक तो हमें उस तरह बिजली नहीं मिल रही, दूसरी बात है जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह सिस्टम है। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक लोड शेडिंग की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग, और जो झूठ बोला जा रहा था कि कहते 12 घंटे थे, करते 16 थे, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमें सिस्टम को ठीक करने टाइम चाहिए था। उससे पहले बात हुई, इन्होंने मिस कमिटमेंट की, मैंने करके दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़ें, लेकिन मजबूर किया जाता है। अवाम का मैंडेट है, अवाम की तकलीफ है, मुझे देखनी पड़ेगी वो। साथ साथ जो है उसके बाद दोबारा बात हुई, अब बताया गया कि जी इस तरह चलेंगे, मिस कमिटमेंट नहीं होगी, सिस्टम में काम होगा, और जिन एरिया में ज़्यादा चोरी है वहाँ पे हम सोलर भी देंगे, और साथ साथ चोरी का खात्मा भी करेंगे। उस पर हमारी हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट करेगी और करेगी। हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर बिजली चोरी हो रही तो केपी कैसे हो रही है, पहले अपनी बिजली चोरी रोकें फिर हमसे बात करें। और सर जी बात यह है, 2200 अरब आप दे रहे हैं साल का IPP तो किराए की बात में, 80% का सिस्टम से आप कोई ले भी नहीं रहे। 2200 अरब तो वो वायदे किसने किए, अभी तक चल रहे हैं, उसी सजा है। इस मुद्दे सजा और जजा है। मैंने कोई गलत काम किया, मुझे सजा दे, मैं तैयार हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया सजा ही नहीं हुई। मेरी बिजली चोरी को आप कह रहे हैं बिजली चोरी है, मैं उस पर आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो 1510 अरब आपने देना है बिजली की मद में, मैं कह रहा हूँ कटौती कर लो उसकी, मुझे टाइम दे दो, मैं ये चीज़ कम करता हूँ। न वो पैसे दे रहे हो, ऊपर से जुल्म कर रहे हो, फिर झूठ बोलते हो, मुआहदा करते हो, बात करते हो, कमिटमेंट करते हो, फिर झूठ बोलते हो, ऐसे नहीं चलेगा। हमने हकूक़ की जंग लड़नी है। हम पाकिस्तान के हालात को भी देख रहे हैं, पैसा नहीं है इनके पास, अभी हम दोबारा बैठे हैं। जो बातें हुई हैं हमने पहले भी 1 महीने में बावजूद कही थी, 1 अरब की रिकवरी की है 1 महीने में। हम ज़बान वाले लोग हैं, हम जब बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो बदजुबानी करेगा, जो बेजुबानी करेगा, और फिर ये समझेगा इस तरीके से वो हमें हक लेने से पीछे हटाएगा, तो ये इंशाल्लाह नहीं होगा। हम अपने हकूक़ लेना भी जानते हैं, कानून के दायरे में बात करना भी जानते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आगे भी आइन के मुताबिक इन्हें हमें अपना हक देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, देखें ये पार्लियामेंट, देखिए पहले चीज़ क्लियर तो हो जाए ना। अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की, जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, उसका स्केच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पे के बगैर ये नहीं हो सकता।
बजट में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया, शुक्र है हमने बहुत कुछ दिया है। हमारा अवामी बजट है, हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, हमने आवाम के लिए रोज़गार के लिए लोगों के लिए पैसा भी रखा है, हमने हेल्थ कार्ड भी रखा है उसके अंदर, हमने पहली दफ़ा हमने तालीम कार्ड रखा है, फ्री तालीम की तरफ हम जा रहे हैं अब अपने महदूद वसाइल में। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों को इंशाल्लाह हम रोज़गार देंगे घर में बैठकर। अपने सूबे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल में हम अपना इंशाल्लाह 30 अरब से 50 अरब अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपने इन्हीं वसाइल में। मजीद तो अभी काम हमने करना है, उसके रिजल्ट थोड़े बाद में आएंगे, इसी साल में हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में सिर्फ जो मसाइल हैं विफाक की वजह से हैं, हमारे उधर और कोई मसाइल नहीं है। हमें काम करना भी आता है, हमने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, लोगों को हमने मुतमईन किया है तो इतना वोट मिला है, बल्कि वोट तो हर जगह मिला है। इधर भी चोरी हुआ है, लेकिन वो चोरी जो बचाई गई है वो हमारी परफॉर्मेंस ही थी। वही हमने कहा था कि अगर रिश्ता बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाया है हम भी 25% देंगे, लेकिन हम तो दे देंगे, लेकिन ये होगा ऐसे कि हम तो दे देंगे पैसा, वो पैसा इनकी जेब से फिर फेडरल गवर्नमेंट निकाल लेगी। ये हो रहा है। दूसरी बात, इस पैसे को बढ़ाने से मर्जर में सिर्फ पहले 35% अब 25%, जो 60% इजाफा हुआ है मर्जर के पैसों में कोई इजाफा ये नहीं कर रहे, बल्कि हमने पैसे भी 600 अरब के जो कमिटेड से कम दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी कमिटेड पूरी करूंगा, पूरी करके दूंगा। इन्होंने जो बजट दिया है यहाँ से दो वहाँ से लो, यही बजट है बस। देखिए मेरी मुलाकात बहुत से नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसमें मेरे सूबे के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं उसे मुलाकात करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है मैं हक़ की बात करूँगा, दलाइल में बात करूँगा, तो दलाइल की बातों के बाद रिजल्ट भी आ रहे हैं। पहले एक बात हुई, उसमें कोई मसाइल आए, फिर मैंने रिएक्ट किया, फिर हम बैठे, अब एक और चीज़ पर हमने एक मामला तय करने के लिए बातचीत की है। इंशाल्लाह वो होगा, नहीं होगा फिर हमारा आपके सारे मौके भी आ जाएगा, हमारा आगे उसके बाद कार्रवाई भी आ जाएगी।